رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفتنة أشد من القتل، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر ہم اور آپ کو یہاں پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے مختصر سے حصے میں ارشاد فرما رہا ہے، والفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، بہت سخت ہے، قتل سے بڑھ کر فتنہ فساد قرآن کہہ رہا ہے یہ قتل کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔
سوچنے کی بات ہے، قتل ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، جس سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کریم کے اندر دونوں پہلوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک، اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، اس کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک مسلمان کسی کا قتل کر دے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک شخص کو قتل کرنے کے برابر اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر اس کو گناہ ملتا ہے۔ گویا کہ اس نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا، نسل انسانی کو اس نے قتل کر دیا۔ اب دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ جب فتنے کی بات آتی ہے، فساد کی بات آتی ہے، نفرتوں کو پھیلانے کی بات آتی ہے، کدورتوں کو پھیلانے کی بات آتی ہے، اور عداوتوں کو پھیلانے کی جب بات آتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو فتنہ ہے قتل سے بڑھ کر ہے، قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اشد کا لفظ استعمال کیا گیا، اشد من القتل، قتل سے بڑھ کر ہے۔ تو اب فتنے کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل سے بڑھ کر کیوں کہا؟ اس کے اندر مصلحت کیا ہے، اس کے اندر راز کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن باتوں کو اس کے اندر چھپا کر رکھا ہے، تو اس پر غور و فکر کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ قتل ایک ایسی چیز ہے، جب انسان قتل کرتا ہے تو وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے حق میں ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ آ جاتا ہے۔ بہت بڑا گناہ کبیرہ کا ارتکاب وہ اس نے کیا اور بہت بڑا گناہ گار وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فتنہ جو ہوتا ہے، انسان کے قتل کرنے کے بعد وہ انسان قتل ہو گیا تو وہاں پر قتل ہو گیا، لیکن فتنے کی جو آگ ہوتی ہے، یہ آگ کہاں سے کہاں تک پھیل جاتی ہے، کہاں سے کہاں تک یہ آگ چلی جاتی ہے، اور کہاں سے کہاں تک کن کن لوگوں کو اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس کا اینڈ کہاں پر ہے، ختم کہاں پر ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ دیکھیں عزیزان محترم، دو ملکوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، مقصد کیا ہے؟ وہاں کے رہنے والے یہاں کے رہنے والے فتنہ مچا کر چھوڑ دیے، بلکہ دو ملک نہیں بلکہ 3 ملک کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد تیسرے سے جا کر چوتھے پر شروع ہو گیا۔ یہ آپس میں ایک ملک دوسرے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، بیچ میں مارے کون جا رہے ہیں؟ بے قصور مسلمان مارے جا رہے ہیں، مظلوم عوام ماری جا رہی ہے۔ بیچ میں وہ لوگ نہ جن کو یہ جھگڑے سے تعلق نہ وہ جھگڑے سے تعلق، صرف ملک کے باشندے ہیں، ان پر سزا کیا ہو رہی ہے؟ بلا وجہ وہ مارے جا رہے ہیں، بلا وجہ وہ تکلیف پڑ رہے ہیں، معاشی اعتبار سے، رہائشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اناج کے لیے بیچارے پریشان ہیں، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے پریشان ہے، پیٹرول کے لحاظ سے، گیس کے لحاظ سے، اناج کے لحاظ سے، رہنے کے اعتبار سے۔ کئی ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر حملے ہونے کے بعد صاحب مکان تھے، اب وہ مکان ان کے چلے گئے،
کئی لاشیں ان کی نظروں کے سامنے سے چلے گئی. تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے فتنہ. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اور اس کی آگ کب ختم ہونے والی ہے، یہ فتنے کب ختم ہونے والے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ ممالک کے جو جھگڑے ہیں، جھگڑے کیا ہیں اصل میں؟ اس نے یہ الزام عائد کیا کہ تو فلاں بنا رہا ہے جس سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے، دوسروں کے ملک کو خطرہ ہے، تجھے یہ بنانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو یہ نہیں بنا سکتا. وہ اپنے ملک میں جو چاہے بنا لے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو چاہے کر لے، تو اس کو دیگر ممالک کو دخل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود کے گھر میں کیا پکائے کیا کھائے مالک مکان ڈیسائیڈ کرتا ہے، اوروں کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک لحاظ سے. لیکن آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے، اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے ہر جگہ اپنا سکہ چلنا یہ سمجھ کر ہر جگہ وہ اپنی طاقت کا زور دکھا رہا ہے. تو یہ فتنے جو ہوتے ہیں اس نے اس کو اسکا دیا، اور یہاں پر آ کر یہاں کے لوگ یہاں ان لوگوں کو اکساتے ہیں. آپس میں تمام کے تمام ممالک کے جھگڑے ہوتے ہیں، بیچ میں عوام پریشان ہو جاتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کے اندر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا احترام کرنا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. یہاں تک کہ تمہارے پاس کام کرنے والے غلام ہو یا باندی ہو، اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے. پڑوس میں اپنا ہو یا غیر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. صرف مسلمان کا احترام ہی اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اغیار کا احترام بھی ہم کو اسلام سکھاتا ہے. تم غیروں کے ساتھ بھی اچھے پن سے رہو، تم غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ایسا نہیں کہ وہ غیر ہے اس کا مال تم لے لو، اس پر ظلم کرو، اس کے کسی بھی چیز کو تم غصب کر لو. یہ ساری چیزوں سے اسلام ہم کو منع کرتا ہے. آپ دیکھیں معزز سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کرتے رہے. 1-2 سال نہیں، 10 سال تک خادم ہے، خدمت کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر تو غلام ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ساری دنیا کے وہ شہنشاہ ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے در کے غلام ہے. ساری دنیا کے وہ شہنشاہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول کے در کے غلام جو ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں غلام نہیں کہلاتے، وہ ساری دنیا کے سرتاج کہلانے لگتے ہیں، ساری دنیا کے آقا کہلانے لگتے ہیں. تو وہ 10 سال تک آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہا. لیکن 10 سال کے اس طویل عرصے میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کبھی آپ نے ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے اونچی آواز میں مجھ سے بات نہیں کیے، کبھی میرے دل کو تکلیف ہونے والی کوئی بات نہیں کہے. یہاں تک کہ کئی مجھ سے ایسے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی تھی، یعنی کوئی چیز کا ٹوٹ جانا یا کوئی چیز کا کرنے کے لیے کہنا تو وہ ٹائم پر وہ نہیں کرنا، کچھ چھوٹے موٹے ایسے زندگی میں مجھ سے ہو جایا کرتے تھے. لیکن اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مجھے ڈانٹے نہیں، تم نے ایسا کرنا تھا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اللہ تبارک و تعالی کچھ ہم کو عہدہ دے دیا، کوئی دکان کے سیٹ بن گئے، کوئی فلاں جگہ کے سیٹ بن گئے، کوئی فلاں جگہ کے بڑے بن گئے.
ان کے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ گویا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، گویا کہ یہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے۔ معاذ اللہ، اس طرح سے خیالات کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان محترم، اسلام نے ایسا سلوک کرنے والوں کو منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز ایسا سلوک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اسلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام سکھاتا ہے، اسلام کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں سکھاتا۔ یہاں تک کہ اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں، اسلام خون بہانا تو دور کی بات ہے، قتل و غارت گیری کرنا تو دور کی بات ہے، پانی جس کو ہم پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ پانی کو ضائع کرنا بھی اسلام ہم کو نہیں سکھاتا۔ بیکار کرنا، ویسٹ کرنا، زیادہ بہانا پانی، یہ بھی ہم کو اسلام نہیں سکھاتا۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائے، وضو جب ہم کرتے ہیں ہم کو لمٹ بیان کی گئی ہے کہ تم اتنے پانی کے اندر وضو کر لو۔ کتنا پانی ہونا ہے؟ تو فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں 1.25 لوٹا پانی، 1.25 لوٹا پانی کے اندر تم اپنے وضو کو مکمل کر لو۔ ایسا نہیں کہ نل کھولے تو ایسا کھولے، پانی بہ رہا ہے، پانی جا رہا ہے اور آپ کا وضو ہو رہا ہے۔ ایک عضو آپ دھونے تک بہت سارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا وضو آپ دھونے تک بہت سارا پانی جا رہا ہے، اس کی بھی ہم کو اسلام نے اجازت نہیں دیا۔ خون بہانا دور کی بات ہے، ایک ایمان والوں کے دل کو توڑنا دور کی بات ہے، پانی کو ویسٹ کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، بیکار کرنے سے، ضائع کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، تو کسی کے خون بہانے کی اجازت ہم کو کیسے دے گا اسلام؟ کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت ہم کو کیسے دے گا اسلام؟ حضور علیہ السلام اپنے کردار سے ہم کو یہ تعلیم دیے، غلاموں کے ساتھ بھی تم غلاموں کی طرح برتاؤ مت کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر ہم دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو جو مہاجر صحابہ اکرام تھے، یعنی جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جو صحابہ اکرام تشریف لائے، تمام صحابہ کے درمیان میں حضور علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اے صحابہ، اے انصار صحابہ سنو، جتنے مہاجر صحابہ ہیں آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، اور میں ایک ایک صحابی کو مہاجر صحابہ میں سے کسی کو 2 کسی کو 1 کی ذمہ داری میں تم کو دیتا ہوں۔ جن کی جتنی طاقت تھی حضور علیہ السلام و مہاجر صحابہ کو آپس میں تقسیم کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ صحابی رسول کی ذمہ داری تم لے لو، یہ صحابی رسول کی ذمہ داری تم لے لو۔ حضور علیہ السلام کا کہنا تھا دل و جان سے خوشی خوشی صحابہ وہ صحابی رسول کو جو ہجرت کر کے تشریف لائے وہ صحابی رسول کو اپنے گھر میں رکھ لیے، اور اب معاملات دیکھے، گھر میں رکھ لیے، اچھا خاصا ان کا خیال کرے، یہاں تک بات محدود نہیں ہے۔ اور آگے آپ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو انصار صحابہ تھے، اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر ان کو دے دیتے ہیں۔ کس کے پاس اتنا جگر ہے عزیزان محترم؟ کس کے پاس اتنا بڑا دل ہے؟ غور کرے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجد کو اگر چندہ ہونا ہو تو 1 سے 2 مرتبہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ماہانہ والی چندہ اگر ہو تو 1 سے 2 مرتبہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، لاؤ اللہ کے گھر کے لیے دو، تعاون کرو، زیادہ سے زیادہ کرو۔
تم کو ثواب ملے گا، تمہاری قبر سنورے گی، تمہارے لیے حشر میں آخرت میں ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں بیان کرنا پڑتا ہے، ان کو معلومات کرانا پڑتا ہے. لیکن وہ ایک طرف وہ صحابہ قربان جائے عزیزان محترم، جن کے اخلاق پر، جن کے کیریکٹر پر، جن کے قربانیوں پر اپنا آدھا مال نکال کر ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب تو یہ مال کی بات تھی، اور تھوڑا آگے دیکھیں، جن کے پاس 2 بیویاں تھی. آپ غور کریں عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کیسے کیسے قربانیاں کر رہے ہیں. سرکار ارشاد فرما دیے یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، ان کا تم خیال کرو، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں. ایک تو مال میں سے آدھا مال تقسیم کر دیے، اور جن کے پاس 2 بیویاں تھی وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور عدت گزرنے کے بعد جو مہاجر صحابی رسول آئے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اب تم ان سے نکاح کر لو. ایک بیوی کو قربان کر رہے ہیں. معمولی بات ہے عزیزان محترم، ہم یہاں پر بیٹھ کر عیش و آرام سے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں لے کر یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن ذرا اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس مقام پر رکھ کر سوچے کہ کیا گزرے گی کیفیت. لیکن انہوں نے نہ مال کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھے، نہ اپنے اور خواہشات کو آپ نے دیکھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تو یہ سب کچھ لٹانے کے لیے ہم تیار ہیں. ہماری نظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قول، آپ کے فعل، آپ کے عمل کی ہمارے پاس اتنی حیثیت ہے کہ بقیہ تمام چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے کر کر ہم کو دکھا دیا. عزیزان محترم، اب یہی نہیں، آپ دیکھتے چلے جائے یہ صحابہ اکرام کا معمول. اور جو جنگ ہونے کے بعد قیدی جب ان کے پاس آ جاتے مسلمانوں کے ساتھ، چاہے تو جیسا چاہے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا سکتا تھا. اسلام کے تعلیمات دیکھو عزیزان محترم، وہ جب آیا آپ کا جانی دشمن بن کر آیا، مخالف گروہ میں تھا، وہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، اگر موقع ملتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مسلمانوں کو شہید کر دیتا. ایسے گروہ سے آیا ہے، کیسے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو دشمن کے گروہ سے آیا، رات دن اس کو سزا دی جائے، رات دن اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، اس کو کھانا نہ دیا جائے، لیکن ہرگز نہیں عزیزان محترم. وہ جنگ کا معاملہ تھا، جب وہ وار کرے گا تو اسلام نے اجازت دی اس کے وار کو روکو، پلٹ کر تم جواب دو. لیکن اب جنگ ختم ہو گئی، وہ سارے لوگ تمہارے پاس جنگ قیدی بنا کر آئے گئے ہیں. اب تمہارا کام یہ ہے، حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. خلی مصطفیٰ کی یہ جملہ ادا کرنا تھا. صحابہ کا معمول کیا تھا؟ بعض اوقات سیرت اٹھا کر دیکھے، بعض اوقات خود کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، صرف ایک آدمی پیٹ بھرنے کے اتنا کھانا ہوتا. تو صحابہ کا معمول کیا تھا؟ خود نہیں کھاتے، وہ قیدی کو کھلا دیا کرتے تھے. معمولی قربانی عزیزان محترم، ایک دشمن کو کھلا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں. کیوں؟ سرکار فرما دیے کہ اس قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بس سرکار فرما دیے ہم کو یہ مطلب نہیں رکھتا کہ یہ کون ہے، یہ دشمن کے گروہ کا ہے، یہ ہمارے خون کا پیاسا تھا، لیکن اب آ گیا. حضور فرما دیے آپ کی زبان مبارک کے مطابق ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اچھا سلوک کیا کرتے تھے. اب سیرت کو ایک طرف رکھ کر اپنے معاشرے کو، اپنے احوال پر غور کرے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانا دور کی بات ہے. ایک مسلمان اگر ترقی کر رہا ہے، کاروبار کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر ایسا حسد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے بڑھنے سے کسی بھی طرح سے روکنا چاہیے. اب ہم کیا کہتے ہیں عرف عام میں؟ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ دیتا ہے.
یہ ہمارے معاملات ہے. ایک مسلمان کی ترقی ایک مسلمان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے بلبوتے پر ترقی کرتے جا رہا ہے، وہ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی اس کو دیکھا نہیں جاتا اور ہر آن ہر گھڑی یہی کوشش کرتا ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ پیچھے رہ جائے، مجھ سے آگے بڑھنے نہ پائے. یہ حالت ہماری ہو چکی ہے. ایک مسلمان، نفرتوں کا بازار تو اتنا گرم ہے عزیزان محترم، یہ باہر والے کسی مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دشمن ہونا دور کی بات ہے، گھریلو بات اگر کرے بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے، بچے ماں باپ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بھائی بہن کے دشمن بنتے ہوئے جا رہے ہیں، رشتہ داروں میں نااتفاقی آ رہی ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ، صرف پیسہ ہی پیسہ. پیسہ ہے تو انسان ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، یہ ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے. لیکن ذرا غور کریں، یہ ہمارے اندر چلنے والی جو سانس ہے وہ سانس نکل جائے تو کیا وہ پیسہ کام آنے والا ہے؟ کیا قبر میں اس کا بینک بیلنس لے جا کر پورا اس کی گٹیاں، اس کے تمام سونا، ہیرے، جواہرات سب کچھ لے جا کر اس کے بازو میں قبر میں رکھنے والے ہیں؟ نہیں رکھنے والے ہیں. تو پھر پیسہ کیا کام آ رہا ہے؟ پیسہ ضرورت کے لیے بالکل درست ہے، مسلمان کو کمانا بھی چاہیے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن سب کچھ یہ ہے سمجھنا یہ غلط ہے. مرنے کے بعد قبر میں اگر کام آنے والی چیزیں ہیں، انسان کے ساتھ جو اچھا سلوک جو رہتے دم تک کرتا رہا وہی نیکیاں بن کر اس کے قبر میں آنے والی ہے. ایک مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا وہی نیکیوں کی شکل بن کر، سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، قبر میں وہ نیکیوں کی شکل بن کر اس کے لیے وہاں پر آنے لگتی ہے. یہی اچھی نیتیں ہمارے قبروں میں آنے لگتی ہیں، یہی اچھا سلوک ہمارے قبروں میں آنے لگتا ہے، یہی ہمارے اچھے کیریکٹرز حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا اور یہی طریقوں پر زندگی بسر کرنا، یہی طریقے ہم کو قبر میں آنے والے ہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جہالت کی بنیاد پر. کوئی کچھ کہا تو اس کے باتوں میں آ گئے، کوئی کچھ کہا تو اس کے باتوں میں آ گئے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا. اب اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ معلومات کرتے چلے جائے تو نکلتا ہے چھوٹا سا جھگڑا نکل جاتا ہے. فلاں موقع پر اس نے یہ کہا، فلاں موقع پر اس نے یہ کہا، فساد کا سبب بن گیا. پراپرٹیز کے جھگڑے اور قتل و غارت گیری کے واقعات ایسے آپ دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سگا بھائی کو قتل کر دیا، فلاں رشتہ دار کو قتل کر دیا، فلاں بیٹا باپ کو قتل کر دیا. ایسی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں جن خبروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل کانپنے لگتے ہیں. ایسی خبریں ہم کو روزمرہ مل رہی ہے. کیوں عزیزان محترم یہ تمام چیزیں؟ ایک مسلمان کے پاس سے ایک مسلمان کا احترام ختم ہو گیا. ہر کوئی اپنے آپ میں ایک نظر جمایا بیٹھا ہوا ہے، کسی کو بھی دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کو کہاں تک عزت دی جا سکتی ہے، یہ کون سے کیٹیگری کا ہے. اس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نظر ہم سے ختم ہو گئی جو نظر اسلام ہم کو دینا چاہتا ہے. تم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسلام کے اندر نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے، نہ کالے کو گورے پر ہے، نہ مالدار کو غریب پر ہے، نہ غریب کو مالدار پر ہے. پھر کس چیز کو فضیلت ہے؟
جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں حقیر ہو، فقیر ہو، لیکن اس کا مقام رب کائنات کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے۔ قرآن نے قاعدہ دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ مکرم احترام والا اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ زہد و تقوی والا ہے، تقوی پرہیزگاری والا ہے۔ آپ دیکھیں معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کسوٹے تھے، جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ بالکل ایک غلامی سے آزاد ہو کر آئے، لیکن آج تاریخ گواہ ہے وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کسوٹے ہونے کے باوجود، ایک غلامی سے آزاد ہو کر آنے کے باوجود آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیسا تھا؟ حکم آ گیا، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے سورج طلوع ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں تھوڑا سا لکونت تھی، اشہد اللہ الہ کہنے کے بجائے اس کا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا۔ صحابہ اکرام نے دیکھ کر یہ مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کیے، یا رسول اللہ علیہ السلام، بلال جب اذان دیتے ہیں الحمدللہ ان کی آواز کو بلند ہے، اذان اچھی دیتے ہیں، لیکن ان کی زبان مبارک سے اشہدو کے بجائے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زبان میں کچھ لکونت ہونے کی وجہ سے ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے تاکہ یا رسول اللہ ان کو اذان دینے سے آپ روک دے، کسی اور کو وہاں پر منتخب کریں۔ صحابہ اکرام کا جذبہ، ان کی نیک نیتی، کوئی ایسا نہیں کہ ہمارے اور آپ کی طرح معاذ اللہ بغض رکھنے والے، وہ صحابہ جن کے پاکیزہ دل تھے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی معیت کے لیے ان کو چن لیا، ان کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو چن لیا۔ نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں، کہہ دیے کہ آج بلال تم فجر کی اذان مت دو، تمہاری جگہ کوئی اور اذان دیں گے۔ کیا دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، صبح ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، صحابہ کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئے، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صبح ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے کہ بلال السین عند اللہ شین، بلال کا اپنی زبان سے سین کہنا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شین ہے، جب تک یہ اذان نہیں دیں گے، جب تک صبح ہونے والی نہیں ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے عزیزان محترم۔ تو اسلام ہم کو ایک مسلمان کا احترام سکھاتا ہے، اسلام ہم کو نفرت، کدورت، عداوت، دشمنیاں، عناد، بغض، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہم کو سکھاتا ہے۔ ہماری نظروں میں جو بیٹھ چکا ہے، ہماری نظروں کو پاکیزہ بنانے کی ہم کو ضرورت ہے۔ کسی کو حقیر ہرگز ہم نہ سمجھے، نہیں معلوم جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک خاتون تھی، ایک اللہ والی عورت تھی، مسجد نبوی میں خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ کو دونوں پہلو اس واقعے سے آپ کو مل رہے ہیں، مسجد کی خدمت کرنے سے کیا ملے گا وہ آپ دیکھیں، اور نیک خاتون جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیسا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نیک خاتون تھی، مسجد نبوی کی صاف صفائی کیا کرتی تھی۔ اچانک موت کا وقت آ گیا، سردیوں کا موسم تھا، موت کا وقت آنے کے بعد رات میں انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں یہ مشورہ ہونے لگا، اب یہ خاتون کا انتقال ہو گیا، ہم جا کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دے یا نہ دے۔ اب صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اب یہ بات اگر ہم جا کر کہیں گے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کہیں حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو،
اسی لیے ہم کیا کریں گے، عورتوں سے میں اعلان کر دیں گے وہ عورت کو غسل دے، اور دینے کے بعد ان کے لیے کفن دفن ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھا دیں گے، اور پڑھانے کے بعد تدفین عمل میں لائیں گے۔ اس کے بعد جب صبح ہوگی حضور علیہ السلام اپنے پاس جب تشریف لائیں گے تو جب یہ خبر ہم دے دیں گے۔ ان کا ارادہ کیا تھا؟ اگر ہم کہیں گے تو آدھی رات کو سرکار کی عبادتوں میں خلل ہو جائے گا، ٹھنڈ کا مقام ہے، کہیں حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کی یہ نیت تھی۔ اسی طرح سے عمل کیے، وہ خاتون کو غسل دیا گیا، کفن دفن ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی، دفن تدفین عمل میں آ گئی۔ صبح ہونے کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب دیکھنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کیا بات ہے، آج وہ خاتون مجھے نظر نہیں آئی جو مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی۔ اب غور کریں، کہنے کے بعد صحابہ کرام بہت ادب و احترام کے ساتھ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رات کو انتقال ہو گیا اور ہم نے آپ کو آ کر عبادتوں میں خلل ڈالنا، آپ کو جگانا یا آپ کو بیدار کرنا یا آپ کی عبادتوں میں آپ کو خلل ڈالنا ہم نے گوارا نہیں سمجھا، اس لیے ہم رات ہم تدفین عمل میں لا لیے، اور صبح ہونے کے بعد جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے ہم آپ اطلاع دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور سرکار کے جملے سنے عزیزان محترم، جلال میں آ کر کہنے لگے، اے صحابہ، تم جانتے ہو تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دیا؟ وہ عورت کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بلند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتی تھی، اس کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بلند ہے۔ اس کے بعد آپ بیان فرما رہے ہیں، اور سنو، اگر میں اس عورت کی نماز جنازہ پڑھا دیتا تو میری پڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر میں نور کی برسات اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا، تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دیا؟ جلال میں آ کر حضور علیہ السلام بیان فرمانے لگے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام سے یہ پوچھنے لگے، صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد پوچھنے لگے، بتاؤ کہ وہ عورت کو کہاں پر دفنایا گیا، کہاں پر تدفین عمل میں آئی؟ صحابہ اکرام ڈرتے ہوئے جلال کے عالم کو دیکھ کر زانوِ ادب طے کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہاں پر عمل میں آئی تدفین۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام قبر پر پہنچنے کے بعد نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت حضور علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ آپ غور کریں معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا، جب یہ عورت کا نماز جنازہ آلریڈی پڑھا چکے ہیں، دعائیں مغفرت ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، نماز جنازہ میں تدفین ہو گئی۔ ہونے کے بعد جب سرکار کو یہ اطلاع ملتی ہے، حضور علیہ السلام قبر مبارک پر ان کے آتے ہیں اور پھر سے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ تاریخ کے اندر بہت کم موقع ہے جہاں پر حضور علیہ السلام انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھائے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب خاتون تھی جن کے انتقال کے بعد، نماز جنازہ ہونے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد پھر حضور علیہ السلام تشریف لا کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے، صحابہ اکرام کے درمیان میں بیان فرماتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، مسجد کی خدمت کرنے کو معمولی مت سمجھو، مسجد کی خدمت للہیت کے لیے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا، کوئی اور مقصد نہ ہو، تو جب وہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ شخص کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بلند ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، اور وہ خاتون، جس خاتون کو لوگ کیا سمجھ رہے تھے ایک معمولی خاتون ہے، لیکن یاد رکھے وہ معمولی خاتون نہیں تھی،
وہ دکھنے میں تو ایک غریب تھی ضرور، دکھنے میں تو وہ ایک گویا کہ ایک مجبور سی نظر آنے والی خاتون تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا مقام کیسا تھا عزیزان محترم کہ وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے بھی بڑھ کر اس عورت کا مقام تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ للہیت کے لیے مسجد نبوی کی خدمت کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ واقعات کو دیکھیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑا بھاری ہم پر ذمہ داری ایسا سمجھتے ہیں، بہت بڑا بوجھ ہم پر ہے۔ خیر اس کے بعد اور دیکھیں، یہاں تک نوبت آ رہی ہے، میں اگر کہتے چلوں تو بہت شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے مسجد جہاں پر اپنے آپ کے گناہوں کو رب کی بارگاہ میں معافی چاہ کر اپنے آپ کے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر یہاں سے نکلنے کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اکثر مساجدوں میں، خود یہاں کی بات لے لیں عزیزان محترم، مسجدوں میں پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ دو واقعات رمضان کے بعد سے ہونے لگے۔ تاخرات کا ایک واقعہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، تاخرات میں پیسہ وصول کیا گیا، وہاں پر رکھا گیا، کرنٹ چلے گیا، آنے کے بعد دیکھا جائے تو بکیٹوں میں سے پیسہ گئی۔ غور کریں عزیزان محترم، کہاں یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ کر اپنے مال کو قربان کر کے اپنی آخرت کو بنانے کے بجائے، جو لوگ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں تو اس میں سے وہ پیسہ چوری کر لیا گیا۔ اور دوسرا واقعہ رمضان کے بعد دیکھیں عزیزان محترم، وہاں پر ایک ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لاک کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کمیٹی والے کیا کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اس کو نکالتے ہیں، نکال کر پورا دیکھتے ہیں کتنا پیسہ ہے۔ وہ لاک توڑ کر اس میں سے پیسہ نکال لیا گیا۔ مسجد کے اندر آ کر یہ حرکت، وہ بیچارہ کون ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے اور اس کو احساس دلائے کہ احساس اس کے اندر پیدا ہو، اور وہ جتنی رقم وہ لیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر کو دے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اور یاد رکھے، آخری جملہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ چوری کرنا اسلام کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن 6ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اسلامی اگر حکومت ہو تو قرآن کا قانون کیا ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ جب یہ چوری، یہ شرط نہیں لگائی گئی اللہ کے گھر میں کیا تو یہ سزا ہے، باہر کیا تو یہ سزا ہے، چوری کرنے والے کے لیے اتنا بڑا جرم ہے، تو اندازہ لگائیں عزیزان محترم، جو اللہ کے گھر میں آ کر اس طرح سے حرکت کرے تو اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، پوری گفتگو کا ماحصل یہی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اور جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول جن کام سے خوش ہوتے ہیں، مرتے دم تک مجھے اور آپ کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہم راضی کریں گے، مسلمان کا احترام کریں گے، نفرت، کدورت، عداوت، فتنے، فساد وغیرہ یہ ساری چیزوں سے ہم توبہ استغفار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔